تو خود یہ بتا رہے ہیں کہ 29% اب انفلیشن ہوگی. یہ ایوریج ریٹ ہے. اس کے اندر ہر وہ چیز چھپ جاتی ہے جس میں اس وقت مارکیٹ کے اندر جو پیاز کی قیمت ہے وہ 560% زیادہ ہے. وہ 560% بھی 29% میں چھپ جاتا ہے. تو لوگوں کی مشکلات بڑھیں گی, اور ایسے وقت میں جب مہنگائی کی شرح آپ کی اس حد تک سپیڈ سے بڑھ رہی ہے, آپ کی جو ترقی کی شرح ہے وہ انہوں نے جو آئی ایم ایف کو بتایا وہ 1.5 سے 2% رہے گی. بیٹا یہ تمہارے اوقات کے باہر کی بات ہے, رہنے دو, تم سے نہیں ہو پائے گا. پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.4% ہے. یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاورٹی لائن یہ وہ. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے, ہماری کنٹری ورکیبل نہیں ہے. پاورٹی لائن سے نیچے بہت لوگ چلے جائیں گے, اور جو تنخواہیں ہیں وہ 2-3% کم ہوں گی, اور جو قیمتیں ہیں وہ 10-15% بڑھیں گی اس کی کھانے پینے کی. تو پھر دیکھیے صورتحال تو بہت مشکل ہے. ابھی جو لوگ بات کر رہے تھے یہ ایک حقیقت ہے, اور اس چیز سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا. پرائم منسٹر نے جو کل بیان دیا کہ بیانڈ امیجنیشن شرائط ہیں, بیسیکلی بیانڈ امیجنیشن شرائط نہیں تھی. میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی چیز کا ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے پرائم منسٹر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں. کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف اپنی پوزیشن سے کسی بھی جگہ سے بائی اینڈ لارج پیچھے نہیں ہٹ رہا. کچھ چھوٹی موٹی چیزیں انہوں نے آپ کی ماننی بھی ہیں, بٹ جو میجر ایشوز ہیں وہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہے, جو کل انہوں نے خود وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کو بتایا کہ مہنگائی کی شرح اوسطاً 29% رہے گی. ٹارگیٹ جو جب یہ مالی سال شروع ابھی جون میں ہی ہوا تھا پچھلے سال 7 ماہ پہلے کی بات ہے, تو ٹارگیٹ انہوں نے 11 سے 12% رکھا تھا. اس وقت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا تھا کہ نہیں 11-12 تو نہیں ہوگی, 18 سے 20% مہنگائی کی شرح ہوگی. تو خود یہ بتا رہے ہیں کہ 29% اب انفلیشن ہوگی. پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.4% ہے. تو جب آپ کی جس رفتار سے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے اس سے کم رفتار سے اب ترقی کی شرح ہوگی, اکنامک گروتھ ہوگی, تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ بے روزگاری, آپ کی جو باقی جو آپ کے مسائل ہیں, غربت, وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. مسئلہ ہی سرکاری اعداد و شمار کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یہ ایوریج آؤٹ کرتے ہیں ہر چیز کو, یہ پوری پکچر نہیں کرتے. ہر گھر کی کہانیاں مختلف ہوگی, ہر گھر میں مسائل ہوں گے. جو بہت زیادہ انکم لیول جن کے ہیں جس میں ان کے لیے تو ان کی سیونگز تو کم ہوں گی, ان کو شاید اس طرح پرابلم نہیں, ان کی سیونگز کم ہوں گی, اور جو نیچے والے ہیں ان کے لیے واقعی 2 وقت کی روٹی وہ پس جائے گا. اب مجھے کل میں کیو بلاک میں پچھلے ہفتے کھڑا ہوا تھا, تو اسی ہفتے تو مجھے ایک بندے نے بتایا کہ اس نے خود F7 سیکٹر جو پوش سیکٹر ہے وہاں پہ ایک وزارت خزانہ کے نائب قاصد کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اپنی بچی کے ساتھ. تو یہ کسی ہم چھوٹے شہر کی کسی اور جگہ کی بات نہیں کرتے, وزارت خزانہ کا نائب قاصد بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ چیزیں ڈپکٹ کرتی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر یہ نہیں کرتے ہم جو آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا تو مجبوری تھی. پاکستان ویسے تو بریکنگ نیوز کا ملک ہے. یہاں پہ سیاست, سماج, مہنگائی, روزگار, ہر طرح کی خبروں کا انبار ہوتا ہے. آپ لیفٹ دیکھ لیں, آپ رائٹ دیکھ لیں, آپ سامنے دیکھ لیں, آپ پیچھے دیکھ لیں, آپ اوپر دیکھ لیں, آپ نیچے دیکھ لیں, آپ کو چاروں طرف سے مہنگائی نظر آ رہی ہے. اور مہنگائی سے اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ سرکاری طور پہ آفیشلی, میں حکومت پاکستان کی بات کر رہا ہوں, جو اعداد و شمار کا محکمہ ہے وہ تقریباً وہ کہہ رہا ہے جی 35% مہنگائی اس وقت ہے. اور یہ یاد رہے یہ 35% مہنگائی تب ہے جب یہاں پہ سارا ایک شور چلا ہوا ہے کہ جناب آئی ایم ایف کی بڑی سخت شرائط آ گئی ہیں. حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ ایسے ہی شرائط ہے کہ میں امیجن نہیں کر سکتا, میں خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. دیکھیں میں نے شہباز رانا کی بات سنی, یہ مجھے بڑا پڑھا لکھا سا آدمی لگتا ہے, میں ایک بڑا جاہل سا آدمی ہوں. یہ بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پاورٹی لائن یہ وہ. دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے, بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم فارن کرنسی ڈیفالٹ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری کنٹری ورکیبل نہیں ہے. اس کو ہم اب یہ اکنامکس کی تھیوریاں جو بات پیش کر رہے ہیں ان کو بھول جائیں, یہ اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں, کیو بلاک کے آس پاس جانے میں ٹائم ضائع نہیں کریں. یہ بیکار کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ تو باتیں میں پچھلے 25 سال سے سن رہا ہوں, اور میرا اسٹیٹمنٹ آپ ہمیشہ سے سنتی رہی ہے کہ یہ ملک جس طرح سے چلایا جا رہا ہے اس طرح سے نہیں چل سکتا. یہ جو کھیل ہو رہا ہے یہ بیکار کی باتیں, مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے یہ سنا دیں کہ جی مہنگائی آ رہی ہے. یہ ایسے کلپ میں نے بڑے سنے زندگی میں, اور یہ بھی میں نے بڑا سنا ہے کہ 2% اور 3% اور آدھا % اور 2%, یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. یہ کنٹری ورکیبل سلوشن میں نہیں ہے.
اور کسی کے پاس اس کا رستہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں وہی شکست خوردہ ذلیل اور غلام ذہنیت کی عکاسی ہیں کہ جس نے یہ جوابات دیے تھے کہ کیا میں حملہ کر دوں یا جو کشمیر کی مدد کرے گا وہ غداری کرے گا پاکستان سے, اینڈ وار از ناٹ این آپشن. واہ کتنے اچ وچار ہیں آپ کے. کون سا نشہ کرتے ہو بھائی؟ یہ تو وہی بات ہو گئی, باپ مرا اندھیرے میں اور بیٹے کا نام پاور ہاؤس. اور ہماری تو معیشت کمزور ہے, کشمیر بھارت لے گیا تو ہم کیا کریں, ابھی نندن کو ہمیں اگلی دن واپس کرنا ہے ورنہ جنگ ہو جائے گی. یہ مائنڈ سیٹ ہماری قیادت کا ہے. خوفزدہ, بزدل, گھبرائے ہوئے, پیسیفسٹ, ذلیل لوگ. بھارت میں یہ کمال کا انہوں نے اس فن کو, اس آرٹ کو ڈیولپ کیا ہے, ڈپلومیسی اینڈ فارن پالیسی. اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, یہ بیچارہ دوسری دنیا سے آیا ہے. اس بیچارے کو خود ہی نہیں پتا کہ کیا بول رہا ہے. ارے بھائی, باپ باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا. باپ ہمیشہ 2 قدم آگے ہی رہتا ہے. پاکستان کے پولیٹیشنز اور ہمارے ڈپلومیٹس کو یہ فن آتا ہی نہیں ہے. ذہنی طور پر غلام, خوفزدہ, گھبرائے ہوئے, جیسے میں نے کہا کیا میں حملہ کر دوں مینٹیلٹی. پورا آپ کے ملک لے کے چلے گئے, 1 کروڑ کی آبادی آپ کی کشمیر کی دشمن ہڑپ کر گیا, اور یہاں پہ یہ سڑک کا نام تبدیل کر رہے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہو رہے ہیں. ذلیل لوگ, غلام لوگ. تھوڑا سا آج ہم پوری قوم کو اور پاکستان کی جو اشرافیہ, جو لیڈرشپ ہے, جو فیصلہ کرنے والے ہیں, ان کو کچھ آئیڈیاز دے دیتے ہیں. واہ کتنے اچ وچار ہیں آپ کے. کون سا نشہ کرتے ہو بھائی؟ یہ تو وہی بات ہو گئی, باپ مرا اندھیرے میں اور بیٹے کا نام پاور ہاؤس. دوسری جانب ایران آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے گیس پائپ لائن نہیں بچھائی تھی, اب آپ 18 ارب ڈالر ہمیں ادا کریں گے. وہ چڑھ گئے ہمارے اوپر. اب افغان طالبان تک دھمکی دے رہے ہیں ہمیں کہ جی آپ ثابت کریں کہ دہشت گردی افغانستان سے آ رہی ہے, ڈپلومیٹک چینل سے بات کریں, ذرا ہم سے آ کے ٹھیک سے بات کریں, آپ اونچی آواز میں کیوں بولے. یعنی یہ ہمارا لیول ہو گیا ہے کہ ہم افغانستان سے خوفزدہ ہیں, ایران سے خوفزدہ ہیں. انڈیا سے تو ماشاءاللہ کیا میں حملہ کر دوں, یہ ملک کے سب سے طاقتور وزیر اعظم کا عالم ہے. اور دوسری بات, اب تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں, قرض کی ادائیگی کی بات ہم کریں. پاکستان اللہ کے فضل سے ایک ایٹمی طاقت ہے, لیکن ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اور اپنی طاقت کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. پوری دنیا کے ملک ایٹمی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر چائنا آ کے ایٹمی ری ایکٹر لگا رہا ہے, ایٹمی پلانٹ لگا رہا ہے. پوری دنیا کے ملک, امریکہ دنیا میں 10 جگہ, جاپان ہے دنیا میں 10 جگہ آ کے ایٹمی پلانٹ بناتے ہیں, ری ایکٹر لگاتے ہیں, ایٹمی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ انڈیا اپنے سارے نیوکلیئر اور کروز میزائل جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. پوری دنیا میں انڈیا کے برہموس اور کروز میزائل اور اس کی ٹیکنالوجیز جا رہی ہیں. پاکستان کو ایکچولی ہم نے دنیا کو صرف ایک تھریٹ کرنا ہے کہ جی آپ کا قرضہ ادا کرنا ہے. آپ اگر فورس میجور کو اور اوڈیس ڈیٹ والی شرائط کو نہیں مانتے, اول تو وہی 2 کافی ہیں قرضہ معاف کرانے کے لیے. اگر آپ نہیں مانتے تو ٹھیک ہے, پھر ہم مجبور ہیں, ہم اپنا نیوکلیئر اور میسائل پروگرام ایکسپورٹ کریں گے اپنے دوست ملکوں کو. دوستوں, پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے. کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں, کسی اور گولے سے آئے ہیں. کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ. آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے, اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دھنیہ واد.